أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم آمین۔ عزیز دوستو، دار الاسرا کا زیر اہتمام تجوید القرآن کا کورس بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ آج ہم تنوین کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تنوین کا ہم نے کل سرسری سا جائزہ لیا تھا اور دیکھا تھا کہ تنوین اصل میں کیا ہے۔ تو تنوین شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ دارالاسرا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک ہمارا پیغام پہنچ سکے جن کو ان کورس کی، ان ویڈیو کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ دارالاسرا کا مقصد صرف اور صرف قرآن پاک کی اشاعت، قرآن پاک کا پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو آئیں اس کام میں ہمارے بازو بنیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھیں، تجوید کے ساتھ سکھائیں، اس کا ترجمہ سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کا ترجمہ سکھائیں۔ آئیں تنوین شروع کرتے ہیں۔ تنوین کیا ہوتی ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جی تنوین ہم پڑھ رہے ہیں۔ تنوین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین نون ساکن کی آواز دیتا ہے۔ اور پھر ہم نے حروف تہجی پر تنوین اپلائی کر کے حرفوں کو بھی پڑھا تھا کہ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اسی طرح تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن تین تن۔ یہ بالکل سیم وہی آواز ہے۔ جب ہم با کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو پھر آواز پیدا ہوگی با زبر نون بن یا با دو زبر بن۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ با دو زبر بن یا با زبر نون بن، سیم آواز ہے نون ساکن کی، با دو زیر بن یا با زیر نون بن۔ اسی طرح با دو پیش بن، یہ سیم آواز ہے با پیش نون بن۔ تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین اصل میں نون ساکن کو ہم نے شارٹ کٹ لکھ کر دو زبر بنائی ہیں۔ با دو زبر بن ہوتا ہے، با زبر نون بن ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو تنوین کہہ دیں یا نون ساکن کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ نون ساکن کو پڑھیں یا تنوین کو پڑھیں، بات ایک ہی ہے۔ ہم نے اگر نون کو مخفف کر کے تنوین کی شکل میں لکھا ہے تاکہ حرفوں کا حجم کم ہو سکے اور ہم آسانی سے لمبے جملوں کو شارٹ کٹ چھوٹا کر کے لکھ سکے، تو ہم نے نون ساکن کو تنوین کی شکل میں مخفف کر دیا ہے۔ جہاں تنوین لکھی ہوگی وہاں مقصد نون ساکن پڑھنا ہوگا۔ عبارت پڑھتے وقت بعض اوقات تو یہ تنوین، یہ جو نون ساکن ہے، یہ خوب پڑھا جاتا ہے۔ اس نون ساکن کو ہم چار طریقوں سے پڑھتے ہیں، چار طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ کبھی تو یہ نون ساکن خوب ظاہر ہوتا ہے، کبھی یہ تنوین نون ساکن ظاہر نہیں ہوتا، کبھی یہ نون ساکن غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور کبھی یہ دوسرے حرف میں مکس ہو جاتا ہے۔ عبارت پڑھتے وقت یہ تنوین یا نون ساکن کبھی بالکل نہیں پڑھا جاتا، کسی دوسرے حرف کی آواز دیتا ہے، کبھی خوب ظاہر ہوتا ہے، کبھی گنگنایا جاتا ہے، اور کبھی یہ دوسرے حرف میں مکس ہو کر آواز دیتا ہے۔ یہ چار صورتحال اس تنوین کی ہیں۔ اس تنوین کی ان چار صورتحال کی وجہ سے ہم نے تنوین کے چار قانون بنائے ہیں۔ جہاں یہ خوب ظاہر ہوتا ہے اس کو اظہار کہتے ہیں، اظہار کہتے ہیں۔ جب یہ ظاہر نہیں ہوتا تو اقلاب کہلاتا ہے، اور جب یہ گنگنایا جاتا ہے تو اس کو اخفا کرنا کہتے ہیں، اور کبھی جب یہ دوسرے میں مکس ہو جاتا ہے تو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ چار قاعدے ہیں تنوین کے، نون ساکن کے۔ جہاں نون ساکن خوب ظاہر ہوگا اس کو اظہار کریں گے، اظہار کہیں گے۔ جہاں پر نون ساکن ظاہر نہیں ہوگا،
किसी दूसरे हरफ में तब्दील हो जाएगा उसको इकलाब कहते हैं। और जब ये नून साकिन में हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, छुपा कर पढ़ेंगे, तो हम इसको इख्फा कहते हैं। और जब ये किसी दूसरे हरफ में तब्दील होगा तो उसको इदगाम कहते हैं। आए ये 4 कानून हमने पढ़ने हैं तनवीन के। आज हम पहले 2 कानून पढ़ रहे हैं, इजहार क्या होता है और इकलाब क्या होता है। इजहार का कानून ये है, जब तनवीन या नून साकिन के बाद कोई हुरूफ हल्की आ जाए, हुरूफ हल्की में से कोई एक हुरूफ आएगा, तो फिर हम नून साकिन को खूब जाहिर करेंगे। जब हुरूफ हल्की में से कोई हुरूफ आ जाए तो फिर हम इजहार करेंगे। मसलन ये तनवीन है हमारे पास, हुरूफ के ऊपर कोई भी एक तनवीन आ जाए प्लस हुरूफ हल्की हो। कौन कौन से हुरूफ हल्की हम पढ़ के आ चुके हैं? हमजा, हा, आइन, हा और गाइन और खा। इन 6 हरफों में से कोई एक हरफ आ जाए तो हम वहां पर नून साकिन को खूब जाहिर करेंगे। कल हमने इसकी मिसालें भी पढ़ी थी। मसलन मिन आजालिन, यहाँ पर ये मिन के बाद हमजा आ गया है बशकल अलिफ, तो मिन आजालिन। यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से एक हुरूफ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे। मिन नून को खूब जाहिर कर रहा हूँ। मिन आजालिन। इसी तरह लफ्ज देखें, मिन हादिन, हा हुरूफ हल्की में से, मिन हादिन, हा हुरूफ हल्की में से आ गया, नून फिर जाहिर करेंगे, मिन हादिन। इसी तरह देखें, मिन आलाकिन, मिन हादिन, और यहाँ पर मिन आलाकिन। देखें लफ्ज अनअमता, अली ज़बर नून अनअमता, आइन आ गया आ। अब यहाँ पर नून को जाहिर करेंगे, अनअमता। लफ्ज है मिन गफूरिन, मिन आगे गाइन आ गया, मिन गफूरिन, गाइन ज़बर गा, मिन गफूरिन। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई एक हुरूफ आएगा तो अब हम खूब इजहार करेंगे। हुरूफ हल्की कौन कौन से हैं? 6 हरूफ से, 2 हलक के निचली सतह से, 2 हलक के दरमियान से और 2 हलक के बलाई हिस्से से अदा होते हैं। हमजा और हा हलक के निचले हिस्से से, आइन और हा हलक के दरमियान से, और उसके बाद गाइन और खा हलक के बलाई हिस्से से, आखिरी हिस्से से अदा होते थे। मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको ये डिटेल से बात बताई थी कि हुरूफ हल्की कौन से हैं और ये किस तरह अदा होते हैं, इनका मखरिज क्या है। इनके मखरिज में आपने हमजा यानी कि अलिफ और आइन और हा में खासा फर्क करना है। तो मिन आजालिन, यहाँ पे अलिफ आया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे। और इसके बाद मिन हादिन, हा आ गया हुरूफ अख्फा हुरूफ हल्की में से, तो यहाँ पे फिर इजहार करेंगे। इसी तरह आइन हुरूफ हल्की है, मिन आलाकिन। इसी तरह अनअमता, मिन गफूरिन। तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की में तो कोई एक हुरूफ आएगा तो अब हम वहां पे क्या करेंगे? इजहार करेंगे। नून साकिन को खूब जाहिर करेंगे। नून साकिन खूब अपनी असल शक्ल में पढ़ा जाएगा, इसको इजहार करना कहते हैं। मतलब हम नून की आवाज एक्चुअल आवाज में अदा करेंगे, नून की अपनी साउंड में इसको अदा करेंगे, किसी किस्म का कोई रद्द बदल नहीं करेंगे। इसकी आवाज को ना तो चेंज करना है और ना ही किसी दूसरी चीज में इसको तब्दील करेंगे। जैसे नून अदा होता है अपने सही मखारिज के साथ नून अदा होगा। नून की एक्चुअल आवाज उस वक्त आएगी जब हम इसके आगे कोई हुरूफ हल्की को देखेंगे। जब हुरूफ हल्की में से 6 हुरूफ हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन और खा, इन 6 हरफों के बाद से पहले अगर नून साकिन होगा तो वो अपनी असल हालत में पढ़ा जाएगा। इस कानून को इजहार कहते हैं। इजहार का मतलब जाहिर करना। नून अपनी असल हालत में जाहिर होता है जब इसके आगे हुरूफ हल्की में से कोई एक हुरूफ आ जाए। दूसरा कानून देखें, इकलाब।
اقلاب کے معنی ہے بدلنا۔ اب اقلاب کیا ہوتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے میں بدلنا۔ اب اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے من، اب دیکھیں لفظ ہے من بعدی، من بعدی، اب با آ گیا، با کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے گی تو پھر ہم یہاں پر اس کو میم سے بدلیں گے۔ یہ میم چھوٹا سا قرآن پاک میں لکھا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میم کی آواز آئے گی، تو اس کو ہم پڑھیں گے مم بعدی، مم بعدی۔ یہاں پر میم کی آواز پیدا ہوگی، اس نون کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہے، اس قانون کو اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد با آئے گی وہاں پر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر اب ہم نون کی آواز نہیں پیدا کریں گے بلکہ میم کی آواز پیدا کریں گے۔ میم بعدی پڑھا جائے گا، من بعدی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس قانون کو ہم اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے گی تو اس نون کو ہم میم کی آواز میں بدلیں گے، میم بعدی۔ نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، نون سائلنٹ ہوگا اور یہاں پر میم کی آواز پیدا ہوگی۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں نون ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم نے اس میم کو خوب ظاہر کرنا ہے اور نون کی آواز کو سائلنٹ کر دینا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنا اقلاب کہلاتا ہے۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنے کے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گی تو پھر ہم اس نون ساکن کی آواز کو با سے بدل دیں گے، من بعدی۔ دوسری مثال دیکھیں، کاف زبر کا، کافرین، کافرین، یہاں پہ را کے نیچے دو زیر لگی ہوئی ہیں تو آواز یہاں پہ رن کی آنی ہے، لیکن آگے با آ رہی ہے تو با اقلاب کا حرف ہے تو یہاں پر ہم چھوٹی سی میم ادا کریں گے، کافرین بھی، کافرین بھی۔ یہاں پر تنوین پیدا نہیں کریں گے، کافرین بھی۔ رن نہیں کہنا، رن کہیں گے تو ہم نون ساکن کو ادا کر رہے ہوں گے، اظہار کر رہے ہوں گے، ہم نے اظہار نہیں کرنا، اقلاب کرنا ہے، مطلب نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے، کافرین بھی، کافرین بھی۔ جس طرح ہم نے میم بعدی نہیں پڑھا، میم بعدی پڑھا ہے، من بعدی نہیں پڑھا، تو اس کو بھی ہم کافرین پڑھیں گے، کافرین نہیں پڑھیں گے۔ کافرین پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز آئے گی، کافی رم، رم میم کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر رم پڑھا جائے گا، جس طرح یہاں پر میم پڑھا گیا تھا، میم، من نہیں پڑھا ہم نے، میم پڑھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر کہیں گے، اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو ان کی اشد ضرورت ہے، جو قرآن پاک کو مجہول پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے، ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، ان لوگوں تک ان ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔